اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جموں کشمیر کے ایک عجیب داستان کی، جہاں چیف منسٹر اور گورنر کے بیان ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ یہ کہانی ہے 13 اور 14 جولائی 2025 کی، جب جموں کشمیر میں مارٹرز ڈے یعنی یوم شہداء کے دن ایک بڑا ہنگامہ ہوا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے۔ یاد میں ان 22 کشمیری پروٹیسٹرز کی جو 1931 میں ڈوگرا رولر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید کیے گئے، لیکن 2025 میں یہ دن ایک پولیٹیکل ڈرامہ بن گیا۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ اور ان کے پارٹی کے لیڈرز کو گھر میں بند کر دیا گیا اور انہیں نقش بند صاحب گریو یارڈ جانے سے روکا گیا۔ عمر نے کہا کہ یہ بلیٹنٹلی ویشانہ طور پر ان ڈیموکریٹک ہے اور پولیس نے انہیں روکا، گھر کے دروازے لاک کیے اور سری نگر کے بریجز بند کر دیے۔ لیکن 14 جولائی 2025 کو عمر عبداللہ نے ایک ڈرامیٹک قدم اٹھایا۔ وہ گریو یارڈ کے بند گیٹ کے اوپر سے کود گئے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ عمر نے کہا کہ پولیس نے انہیں روکا، دھکا دیا اور فزیکلی بلاک کیا۔ یہ دیکھ کے کشمیر کے لوگوں میں اور میڈیا میں ہنگامہ مچ گیا۔ عمر نے ایکس پہ پوسٹ کیا، ان الیکٹڈ نومنی آف نیو دہلی نے الیکٹڈ لیڈرز کو لاک اپ کیا۔ یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ تھا جس میں انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کو کنٹرول والے ایڈمنسٹریشن کو بلیم کیا۔ اب یہاں ٹوسٹ آتا ہے، جب یہ سوال گورنر منوج سنہا سے آپ کی عدالت میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بالکل الگ کہانی سنائی۔ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ پولیس نے چیف منسٹر عمر عبداللہ کو روکا نہیں، بلکہ پولیس عمر عبداللہ کی پروٹیکشن کے لیے وہاں تھی۔ گورنر منوج سنہا کا کہنا ہے کہ گریو یارڈ کی دیوار کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو ڈر تھا کہ کہیں سی ایم عمر عبداللہ کو چوٹ نہ لگے۔ اب یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، کیونکہ اگر پروٹیکشن ہی دینی تھی تو سی ایم عمر عبداللہ اتنے جوش میں دیوار پہ کیوں چڑھے؟ اب سوال یہ ہے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ ایک طرف سی ایم عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں روکا گیا، ان کی ڈیموکریسی کو دبایا گیا، دوسری طرف گورنر کہہ رہے ہیں کہ پولیس تو بس سی ایم کی سیفٹی کے لیے تھی۔ تو یہ عجیب داستان کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا پھر کوئی بڑا پولیٹیکل کھیل چل رہا ہے؟ یہ کنٹروورسی صرف سی ایم عمر عبداللہ اور گورنر منوج سنہا تک سیمت نہیں ہے۔ پی ڈی پی کے محبوبہ مفتی، پیپلز کانفرنس کے سجاد لون اور حریت کے میروائز فاروق نے بھی اس کلیمپ ڈاؤن کی آلوچنا کی۔ مارٹرز ڈے یوم شہداء کا یہ جھگڑا 2019 کے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ 2019 سے پہلے 13 جولائی کا دن ہولی ڈے یعنی چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا، لیکن اب نہیں، اب اس ہولی ڈے چھٹی کے دن کو کیلنڈر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ 1931 13 جولائی یوم شہداء کے دن کے بارے میں الگ الگ لیڈرز کے الگ الگ نیریٹیوز سامنے آتے ہیں۔ یہ الگ الگ نیریٹیوز ہی اس کنٹروورسی کو اور بڑا کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب ملی بھگت کی سیاست ہے؟ کیا عمر عبداللہ نے دیوار کود کے ایک پولیٹیکل سٹانٹ کیا یا سچ میں ان کو روکا گیا؟ اور کیا گورنر کا پروٹیکشن والا بیان صرف ایک ایکسکیوز ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہے، یہ انسیڈنٹ کشمیر کے پولیٹیکل ٹینشن کو اور بھی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جہاں ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو اپنے ہی اسٹیٹ میں اتنی ریسٹرکشنز فیس کرنی پڑتی ہیں، وہاں ڈیموکریسی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ دوستو، یہ کہانی بتاتی ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی بھی بہت سے سوال جواب ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے یا پھر ڈیموکریسی پہ ایک اور چوٹ؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اینڈ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اینڈ آلویز اللہ بلیس یو آل۔